اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ جی ہم بات کر رہے تھے اسم اللہ ذات کا وہ جو سفر جو اللہ تعالیٰ نے ازلی و ابدی اپنے خاص خزانے میں یعنی اپنی وحدانیت کے پردوں میں جس اسم ذات کو چھپایا ہوا تھا، وہ اسم ذات کیسے وحدت الشہود وحدت الوجود وحدت الشہود کے پردوں میں سیر کرتا ہوا اس عالم ناسوت میں اسم ذات پہنچا، اور پھر یہاں پر آ کر اسم اللہ ذات ان شخصیات کے قلب سلیم میں آیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس ناسوتی جہان میں پسند فرما کر ان کو عالم لاہوتی کا شہباز بنایا۔ تو میں بات کر رہا تھا اسم اللہ ذات کا وہ سفر یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس عالم ناسوت میں اللہ رب العزت کی پہچان کرنا چاہتے ہیں۔ اس عالم ناسوت یعنی اس دنیا فانی کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے۔ ناسوت نیست ہونے کا مقام ہے، یعنی کہ سوتے ہوں کا جہان۔ تو اس سوتے ہوئے جہان میں اللہ تعالیٰ اپنے عالم لاہوتی سے ایسے اپنے طائرے شہباز لامکانی کو بھیجتا ہے، یعنی ایسی شخصیات کو بھیجتا ہے جو یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ کی وہ صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں۔ ان کو ہم اپنی زبان میں مرشد کہتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنا ولی بنا کر ہماری زبان میں ہمارا مرشد اور کائنات میں اللہ کا ولی وہ دنیا میں آتا ہے اور لوگوں کو عالم ناسوت سے پھر عالم ملکوت و جبروت و لاہوت و باہوت یاہوت ہاہوت اور ہویت کی ہا میں جا کر اس کو اس کی منزل و مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کاملین ولی اللہ کی، یعنی ان کی جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اپنے اولیاء اپنے بندوں میں، اور ان کو اس ڈیوٹی پر اللہ رب العزت جل شانہ لگا دیتا ہے۔ تو آئیے میں بات کر رہا تھا کہ اسم اللہ ذات کے بارے میں سخی سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین فناف ذات این یاہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابتدا میں اسم تھا اور اسم ہی خدا ہے، اور اسی بات کی شرح لے کر اسی بات کو لے کر میرے دادا مرشد سلطان الفقراء حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ علیہ جو صاحب عرفان ہیں، جنہوں نے عرفان کتاب دنیا کو روشناس کروائے، لوگوں کو اللہ کا عرفان بتایا اپنی کتاب عرفان لکھ کر، جو میرے دادا مرشد ہیں، انہوں نے اسی اسم جو ابتدا میں تھا پھر اس کا ابتدا میں وہ خدا تھا اور وہی اسم دنیا میں بامسمہ بن کر تشریف لایا۔ اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، یعنی کہ اسم کی شان نزول، کہ اسم کہاں سے چلا اور کہاں اسم نے اپنا شان نزول کس مقام پر اللہ کا اسم ذات آ کے قرار پکڑا ٹھہرا، اور پھر جس میں اللہ کا وہ اسم ذات آ کر رکا، یعنی جن کے دلوں میں اسم اللہ ذات نے قرار پکڑا ان کے سینے اسم محمد اور اسم اللہ ذات سے منور ہوئے، اور انہوں نے اسم اللہ ذات کا اتنا تصور کیا کہ ان کو تصرف حاصل ہو گیا، کیونکہ شرط رکھ دی گئی ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں جب تک آپ تصور اسم ذات کو اپنی مشق بنا کر اپنا مشق وجودیہ نہیں کرتے، آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت پاور شکتی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ تصور اسم اللہ ذات نہیں کرتے، یعنی مراقبہ جسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ اتنا مراقبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم آپ کی طرف بھی آ جائے۔ اب جو خاصہ اسم کا ہے، جو سب سے پہلے یعنی کہ جس کو اسم اللہ ذات اپنی توحید کے پردوں سے نکل کر جس کے دل کے آنگن میں آیا، دل کے گنچے میں آیا، دل کے حرم میں آیا، اس شخصیت پر نور کا نام جناب رسالت امام خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محمد الرسول اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اللہ ذات، باقی نبیوں کو ملے صفاتی نام، محمد الرسول اللہ کو ملا ذاتی اللہ کا اسم کی پاور۔
اور محمد رسول اللہ کو غار ہرا میں ان کے علم نشرح لک صدرک کے مبارک دل میں، سینے میں اور ان کے قلب سلیم میں اس اسم اللہ ذات کو اللہ تعالیٰ نے ثبت فرمایا، اور جناب رسالت مآب کو اللہ کے اسم کی پاور ملی جس سے محمد عربی اسم بامسمہ ہوئے اور ان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا گیا اور ہر کائنات کا معجزہ محمد رسول اللہ کو عطا فرما دیا گیا۔ یہ بات میرے مرشد حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ کا جتنا بھی علم ہے، وہ اس میں جتنے بھی معجزات ہیں، جتنے بھی کرامات ہیں، رسول اللہ کے جتنے بھی مشاہدات ہیں، یہ سب اسم اللہ ذات ہی کی وجہ سے ہیں، اور اسم اللہ ذات ہی کی وہ پاور ہے جس نے رسول اللہ کو زمین سے آسمان یعنی عالم ناسوت سے عالم لاہوت اور ملکوت جبروت سارے جہانوں کی سیر کروائی، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسم اللہ ذات احدیت کے پردوں سے غار ہرا میں علم نشرہ کے سینہ میں نازل ہوا۔ یہ شان نزول ہے اسم اللہ ذات کا۔ اس کے بعد رسالت مآب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اسم اللہ ذات کی پاور کو، اسم اللہ ذات کی طاقت کو، اسم اللہ ذات کے اس شکتی کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، جو اللہ کا ذاتی اسم جسے کہا جاتا ہے اللہ، جس سے پورا قرآن شروع کیا جاتا ہے، اسم اللہ ذات، تو وہ پاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی اہل بیت میں سے لوگوں کو پسند فرمایا اور ان کو وہ اسم اللہ ذات عطا کر دیا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو باطنی خلافت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو باطنی جانشینی ہے، اللہ رب العزت کا جو باطنی اللہ تعالیٰ اختیارات دیتا ہے، اس کو اسم اللہ ذات کا تصور ہی کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک نے وہ اپنی اہل بیت کو عطا فرمائے۔ یہ میں نے اپنے پچھلے بیان میں بتا دیا کہ کیسے پنجتن پاک میں اسم اللہ ذات آئے۔ اگر آپ پچھلا بیان سنیں گے آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی کہ رسول پاک نے کیسے حضرت مولا علی کو، حضرت جناب فاطمہ زہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پاک کو یہ اسم اللہ ذات کا نور عطا فرمایا، اور انہوں نے کیسے پھر اس نور سے دنیا میں عجیب و غریب کرامات و مشاہدات دکھائے۔ پنجتن پاک سے یہی اسم اللہ ذات پرواز کرتا ہوا، شان نزول کرتا ہوا، پاک پیشانیوں میں منتقل، پاک قلبوں میں منتقل ہوتا ہوا۔ پنجتن پاک سے وہ 12 اماموں میں خواجہ حسن بصری، خواجہ کمیل اور اس طرح 12 امام جو ہیں، ان سے ہوتا ہوا وہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کے قلوب میں آیا، انہی سے سفر کرتا ہوا یہ اسم اللہ ذات کا شان نزول بغداد معلیٰ میں پہنچا، یعنی محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، الحسنی والحسینی، شہباز لامکانی، ابو محمد محی الدین، حضرت سید عبدالقادر گیلانی قدس اللہ سر العزیز، حضور غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے قلب سلیم میں پہنچا۔ اور جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ کامل ولی اللہ بنے اسم اللہ ذات کی پاور سے۔ لوگ پوچھتے ہیں ولی کیسے بندہ بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس بندے پر، یہ سن لیں عارفین کیا کہتے ہیں، اولیاء کیا کہتے ہیں، اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے اس پر اپنی صفاتی نگاہ کرتا ہے، اس صفت سے اس بندے کی طرف اللہ توجہ کرتا ہے، اس صفت کا اس کو حامل بنا دیتا ہے اور اس کو اپنا خاص دوست کر لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ مشرب محمدی پیتا ہو، یعنی وہ رسول خدا کے اسم میں، اسم محمد میں فنائیت حاصل کر چکا ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے پر ذاتی اسم اللہ ذات کی توجہ کرتا ہے۔ اور اللہ جس پر اپنے اسم ذات کی توجہ کرے، جس کو حدیث قدسی یوں کہتی ہے کہ کوئی بندہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں 70 بار کہتا ہوں لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ یہ حدیث قدسی میں آیا، اللہ تعالیٰ خود بندے سے کہتا ہے، بندہ ایک بار کہتا ہے یا اللہ، اور یہ یا اللہ زبان سے کہنا ہے نہیں، عارفین علماء اولیاء کہتے ہیں یہاں دل مراد ہے۔ اگر دل اللہ کہتا ہے تو روحانی اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب ترین ہو کر اللہ اس کی خواہشات، اس کی دعائیں، اس کی مرادیں، اس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرمانے لگ جاتا ہے۔
یہ باطنی طور پر اللہ تعالیٰ اس کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ اسم اللہ ذات اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اسم اللہ ذات جن اولیاء میں آیا ان اولیاء نے جتنی پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، محنت کی، اللہ کو اپنے اوپر مہربان کیا، اتنی ان پر کرم نوازی ہوئی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بالکل حضور کی سنت ادا کی، اور 40 سال بغداد کے جنگلوں میں انہوں نے وظیفے کی، عبادات کی، اور کٹھن سے کٹھن ریاضت کی غوث پاک نے۔ اگر آپ ان کا حالات زندگی تذکرہ غوثیہ میں پڑھتے ہیں تو جناب غوث اعظم نے 40 سال ایسی ریاضت کی کہ ان کو وہی اسم اللہ ذات اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمایا۔ جناب غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اسم اللہ ذات کیسے ملا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو ارشاد و تلقین کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے، حضرت فرماتے ہیں میں لوگوں کے مجمع میں آیا، دنیا بہت زیادہ تھی، سوچا بیان کیسے کروں گا، ارشاد کیسے کروں گا، تلقین کیسے کروں گا، ان کو واز کیسے کروں گا۔ آخر واز وہ بندہ کر سکتا ہے جو خود باعمل ہو، جس کے اندر پورے مراتب اس ذات باری تعالیٰ کے اس میں موجود ہو، پھر وہ فقر کا درس دے سکتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں پریشانی کے عالم میں تھا، میں نے اپنے مرشد حضرت ابو سعید مبارک میں خزومی رحمت اللہ علیہ آپ کا تصور کیا، خیال کیا، یاد کیا، گیان کیا، ان کا تصور اور خیال کر کے کہ یا اللہ میری مدد میرے مرشد کے صدقے فرما۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی رحمت، کائنات کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگایا، جسے بعض لوگ کہتے دم کیا، پھونک ماری، منہ کھولو۔ یہ اس کا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ غوث پاک کو سینے سے لگایا، اور حضور نبی کریم نے حضرت غوث اعظم کو اسم اللہ ذات کی وہ پاور عطا فرمائی، یعنی حضرت غوث پاک کا اسم بامسمہ کر دیا، آپ کا بھی جسم اسم میں فنا کر دیا۔ فرماتے ہیں جب اب وحدت الوجود پہ مقام پر، توحید کے مقام پر فائز ہو گئے، اب جو توحید ہے یہ تو اہل توحید لوگ جانتے ہیں، جن پر توحید وارد ہوئی ہو کہ اس پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہے توحید پر، تو غوث پاک فرماتے ہیں پھر گھبرایا تو جناب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا علیہ السلام باطنی اور روحانی طور پر تشریف لائے، اور آپ نے آ کر مجھے سینہ سے لگایا، پھر مجھے اسم محمد عطا فرمایا، یعنی اسم محمد اور اسم اللہ ذات مجھے ان سے ملا۔ جب اسم محمد آیا تو مجھ میں پھر شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، یعنی ہر وہ 4 منازل جو بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہے وہ مجھے رسول پاک اور مولا علی سے مل گئی، یعنی کہ میرے جسم میں اللہ کا اسم محمد بھی اس کے محبوب کا آیا، اور اللہ کا اسم اللہ ذات بھی میرے وجود مبارک میں آ گیا۔ تو فرماتے ہیں جب غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اسم میرے اندر آیا، اب میں جس بھی مزار پر جا کر دعوت پڑھتا تھا، یعنی ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو مجھے اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا کہ تیرا مرتبہ ان سے بلند ہے۔ اس زمانے میں جو بھی ان کے ولی اللہ دفن تھے ان کے زمانے میں، تو جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو جب اسم اللہ ذات ملا، آپ کو اس میں ذات کی برکت سے اللہ نے کرامات کا ایک ایسا خزانہ عطا کر دیا، کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی رضا ہو اور دوسرے ہاتھ میں کرامت، یعنی وہ کرامت کے ذریعے مخلوق خدا کی مشکل کو آسان کرتا ہے۔ جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کرامات عطا فرمائی کہ اس ولی کامل کے ہاتھ سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے مردوں کو زندہ کیا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کی بگڑیاں بنائی، مشکلوں کو آسان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اسم اللہ ذات کی وجہ سے پاور عطا کر دی۔ وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، پھر یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، جب بندہ رسول اللہ کا ہو جائے اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی تیرے ہو جائیں گے، یہ لوح و قلم بھی تیرے ہو جائیں گے۔
پھر یہ اعتراضات کیا کہ ولی مدد نہیں کر سکتے یا ولی کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ صرف نام کا راضی نہیں ہوتا، اللہ جس سے راضی ہو کر اپنا ولی بنا لیتا ہے وہ صرف نام کا دوست نہیں بناتا، بلکہ اللہ اپنے دوست پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اللہ اپنے دوست کی ہاتھ اٹھنے سے پہلے دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے ارادوں کو بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کا جو ولی ہو جائے وہ نام کا ولی نہیں ہوتا، اللہ جس کو کسی ڈیوٹی پر فائز دیتا لگاتا ہے اس کو مکمل اس کے اختیارات بھی عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ لوگوں کی مشکل کشائی اور حاجت روائی بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پیر و مرشد قادری سلسلے کے مہتاب آفتاب، قادری سلسلے کے نور ازلی ابدی حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے غوث اعظم، غوث کہتے ہیں فریاد سننے والا، بڑا فریاد، اللہ نے ان کو لوگوں کی فریاد رسی کے لیے پسند فرما لیا کہ جا عبد القادر جیلانی جو تیری بارگاہ میں آ جائے اور تو ان کے لیے شفاعت کر دے، دعا کر دے، توجہ کر دے، اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ یہ اس میں اللہ ذات کی برکت سے غوث پاک کو کرامات ملی ہیں۔ اور غوث اعظم نے اتنا پھر اس میں اللہ ذات کیا کہ آپ کو باطنی طور پر اتنا مرتبہ مل گیا کہ قیامت تک جو بھی ولی بنے گا اس کو غوث پاک مجلس محمدی میں لے جا کر مہر لگائیں گے۔ اتنا اس میں اللہ ذات کا تصور کرنے سے غوث پاک کو شان ملی ہے۔ تو یہ اس میں اللہ ذات کا سفر بغداد شریف میں حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ آج ہر سلسلہ یا جو بھی سلسلہ ہے، چاہے وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، اور بھی جو ان سے منسلک سلسلے ہیں، وہ سب کے سب تابع ہیں حضور غوث اعظم کے، اور غوث اعظم کی ولایت کے تابع ہیں، غوث اعظم کے مقام کے تابع ہیں، اور جو ان سے منکر ہو جاتا ہے اس کا فیض بند ہو جاتا ہے۔ غوث پاک کو ہر سلسلہ مانتا ہے کہ یہ وہ اللہ کے وہ پائے کے ولی ہیں جن سے ہر چہار سلسلے کو اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے فیض دے رہا ہے، اور خصوصاً ہم سروری قادری لوگوں کو غوث اعظم کا ہی فیض ہے، غوث اعظم کی کرم نوازی ہے۔ اور ایک اور بات میں آخر پر بتا دوں، غوث اعظم اگر کسی بندے سے راضی ہو جائے تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس بندے سے، جس مرید سے راضی ہو جائے، اس کو غوث پاک جب چاہیں حضور کی مجلس میں لے جا کر مہر لگوا کر ولی بنا سکتے ہیں۔ اسے نبی پاک مہر لگا دیں گے غوث اعظم کی شفاعت سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ اس میں اللہ ذات کا سفر بغداد شریف غوث پاک کے پاس پہنچا، اور غوث پاک آج سارے جہانوں کے پیرانے پیر ہے اور سلطان الفقراء ہیں، چوتھے سلطان ہے روئے زمین کے، تیسرے سلطان ہے روئے زمین کے، سلطان الفقراء تیسرے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ، اور آج روئے زمین ان سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم بتائیں گے کہ کیسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے یہ اس میں اللہ ذات گڑھ مہاراجہ شور کوٹ میں ہمارے مرشد سلطان باہو کے قلب منور میں کیسے پہنچا، انشاءاللہ ہم اگلے خطاب میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس میں اللہ ذات کا تصور اور اس میں اللہ ذات کی مشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔